أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ترجمہ: یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کے بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اور اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔
جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے، ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا، مجھے تو اس کے بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رزق دلا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ یوسف سے وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو میری بہنوں، اس درس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلا دیکھتے ہیں کہ پچھلا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید ہو گئی تھی، اور قید ہونے کے بعد آپ کا یعنی ساتھی جس کو آپ نے کہا تھا کہ میرے بارے میں جیل کا ساتھی جو چھوٹ گیا تھا اپنے خواب کی تعبیر سننے کے بعد، یعنی وہ چھوٹ گیا تھا، تو اس کو کہا تھا نا یوسف علیہ السلام نے کہ جا کے اپنا ذکر کرو میرا بادشاہ کے سامنے، تو وہ بھول گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اسے یاد دلا دیا جب بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا تھا۔ اور بادشاہ نے کیا خواب بیان کیا تھا؟ وقال الملک، بادشاہ نے کہا تھا، انی ارا سبع بقرات سمان، بے شک میں نے دیکھا ہے 7 موٹی گائیں، یاکلوہن سبع عجاف، تو 7 تو موٹی تازہ گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ تو پچھلے جب درس ہوا تھا تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ سبقت لسانی میں ایسا ہوتا نا، آگے مطلب 7 موٹی گائیں، میں نے کہا کہ 7 موٹی گائیں دبلی کو کھا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب یہ تھا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، سبقت لسانی میں کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کو کریکٹ کر لیجئے۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا، دوبارہ کہہ رہی ہوں، پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ 7 موٹی گائیں دبلی کو کھا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، دبلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف سبع عجاف، یعنی دبلی پتلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اس طریقے سے خواب بیان کیا تھا بادشاہ نے۔ اب جب بادشاہ نے خواب بیان کیا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، تو یہ خواب تو عجیب، یعنی اور کیا کہا تھا کہ 7 سبز، یعنی 7 بالیاں ہیں جو سبز ہیں اور دوسری 7 بالکل خشک ہے نا، سبع سنبلات خضر و اخری یابسات، تو 7 تر و تازہ ٹہنیاں ہیں اور 7 جو ہے خشک ہے۔ تو اب وہ دوسرے نے کسی نے بھی کوئی سبھی یہ کہہ دیا تھا، پنڈتوں نے پروہتوں نے، کہ یہ تو پریشان کن خواب ہیں، کچھ بھی ہے، مطلب ہمیں کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا، کیا ہے یہ خواب میں، ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ تو پھر اچانک وہ شخص کو یاد آ گیا، وہ بولا کہ ارے اس کی تعبیر تو یوسف ہی بتا سکتے ہیں، تو وہ بھاگا یوسف علیہ السلام کے پاس
تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، پہلے میرا معاملہ کلیئر کرو بادشاہ کے پاس کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ جو الزام مجھ پر لگا ہے خواتین نے لگایا، اور یہ خواتین یعنی چال بازیاں ہیں ان کی، میں نے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، یہی مجھ پر حملہ وار ہوئی۔ تو اب یہ بات بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ نے کیا کیا، وہ عورتوں کو بلایا اور سوال کیا۔ جب عورتوں نے کہا کہ نہیں حاشا للہ، یہ یوسف جو ہیں وہ بالکل پاکیزہ ہیں، ہم ہی کیا بولے کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، یعنی ہم نے کبھی بھی ان سے کوئی برائی نہیں دیکھی، حتیٰ کہ قالت امرات عزیز، عزیز کی بیوی نے بھی یہ کہہ دیا کہ الان حصحص الحق، یعنی اب تو حق سب پر واضح ہو گیا کہ میں ہی خراب ہوں اور ہم لوگ ہی خراب ہے خواتین، اور یوسف علیہ السلام بالکل پاکیزہ ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی، واضح ہو ہی گئی ہے، تو میں بھی اعلان کرتی ہوں اس چیز کا کہ میں خود قصوروار تھی، اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچوں میں سے ہیں۔ انا راودتہ عن نفسی، یعنی میرے نفس نے ہی مجھے ورغلایا تھا، اور یقیناً یوسف علیہ السلام سچوں میں سے کہا تھا۔ بہرحال الحمدللہ بری زما ہو گئے یوسف علیہ السلام اپنے الزام سے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور کیا کیا، کہا کہ چلو اب یعنی تمہاری نیکی اور تمہاری پاکیزگی اور تمہارے اتنے مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو مطلب اتنا اچھا یعنی موقع دیا ہے کہ تم یہ جو مصر کی زمین ہے، سرزمین مصر ہے، یہاں پر یعنی ایک معنوں میں بادشاہ نے اپنے سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دی۔ ایک نام کا بادشاہ رہ گیا تھا وہ، لیکن سارے اختیارات، خزانے کے سارے اختیارات، یعنی میں تم کو مطلب بہت سارے اختیارات دینا چاہ رہا ہوں، اپنا مشیر خاص، یعنی پورا اب جیسے ہوتا نا کہ مطلب تمام کام ملک کے جو سنبھالتے ہیں تو وہ مشیر خاص بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، خزانے کی حفاظت کا بتا دیجئے، میں آپ مجھے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ مجھے اس کی حفاظت کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابھی جو بات ہو گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین محافظ بنا دیا یوسف علیہ السلام کو، جسے کہا نا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بولے کہ میں بہت یعنی بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کروں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے قدم اللہ تعالیٰ نے جما دیے، یوسف علیہ السلام کے قدم اللہ تعالیٰ نے جما دیے سرزمین مصر میں، اور ایسے ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسے یعنی مشکلات میں سے نکال کر راحت دیتا ہے، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ان کے بلند ترین ایمان کی وجہ سے، اور ان کی مسلسل جد و جہد جو اللہ کی راہ میں انہوں نے کی تھی نا، پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کتنا زیادہ تکلیفوں میں رہنے کے باوجود، جیل میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول یعنی جیل میں رہنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو وہاں پر بھی دعوت اللہ دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کا وہاں پر بھی اعلان کیا، اعلاء کلمت اللہ کا حق وہاں پر بھی ادا کیا، وہاں پر بھی جیل کے ساتھیوں کے سامنے بھی اللہ کی توحید انہوں نے بیان کی تھی۔ تو لاسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کو جگہ دی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو فی الارض، زمین میں، اور اللہ تعالیٰ بتایا کہ تَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جیسے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والے، نیکی پر چلنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھرپور اجر دیتے ہیں۔ اور پھر والا اجر الآخرہ، اور پھر آخرت کا اجر تو ہے کیا ہے، خیر للذین آمنوا، اور بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرے۔ آج جو ہم پڑھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایک انعام تو مل گیا یوسف علیہ السلام کو، یہ ٹھکانہ مل گیا زمین میں، اب ایک ٹھکانہ مل گیا، ایک عزت والا مقام مل گیا کہ مطلب اتنی بڑی بادشاہت آپ کو نصیب ہو گئی۔ اب یہ ملنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیے اور ایک آپ کو یعنی انعام سے نوازتے ہوئے یہ کہ اپنے بھائیوں سے ملاقات، کیسی بھی بھائیوں سے ملاقات، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف کے بھائی آئے اور یوسف اس کے پاس آ گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا
اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا. کیونکہ دیکھیے وہ تو چھوٹے سے بچے تھے جب یعنی چھوٹے تھے جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اب تو جوان ہو گئے یوسف علیہ السلام, بچے سے جوان ہو گئے, تو بس کیسے پہچانیں گے, نہیں پہچانے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. یہ کیا ہوا تھا, یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزر جانے کے بعد قحط سالی شروع ہوئی تھی. کیوں آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس, کیوں آئے؟ وہ فلسطین میں تھے نا, وہ لوگ تو کنعانی تھے, مقام کنعان پر فلسطین میں تھے نا. تو وہاں سے مصر کیوں آئے یہ لوگ؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کیوں آئے؟ پتا ہے کیوں آئے آپ لوگوں کو؟ کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے جیسے مطلب یوسف علیہ السلام نے جیسے خواب کا تعبیر بیان کی تھی نا, بادشاہ کے خواب کی. بادشاہ نے کہا تھا نا خواب میں کہ 7 دبلی پتلی گایوں کو 7 موٹی گائیں 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹے گائیوں کو کھا رہی ہیں. تو وہ خواب جو دیکھا تھا تو 7 سال فراوانی ہوگی, پھر 7 سال قحط ہوگا. اس طریقے کے آپ نے پیشن گوئی کی تھی نا. تو پھر بادشاہ نے کیا کیا تھا آپ کو, خزانے کا ذمہ دار امیر بنا دیا تھا. تو آپ نے کیا کیا, محنت کر کر کے وہ 7 سال جو خوشحالی کے تھے, وہ 7 سال خوب کھیتیاں ہوئی, خوب خوشحالی آئی. تو آپ نے کیا کیا, وہ خوشحالی کے سامان کو لے کر, یعنی یہ نہیں کیا کہ مطلب چلو اب جیسے بولے ویسے استعمال کرو, خوشحالی نا بہت سارا ہے کھاؤ پھینکو, ایسا نہیں کیا. بلکہ کیا کہ اس کو سٹور کرنے کے لیے کہا کہ اگلے 7 سال بھیانک قحط کے آنے والے ہیں. اور صرف مصر میں ہی نہیں, سارے ممالک میں, ساری دنیا میں قحط آنے والا, سارے اطراف کے ممالک میں قحط آنے والا ہے. تو آپ نے کیا کیا, سارا وہ سٹور کیا تھا. تو اب یہ کیا ہوا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ مصر میں اس طریقے کا کام ہوا ہے, مصر میں انہوں نے سٹور کیا تھا اور وہ لوگ غلہ دے رہے ہیں اپنے اطراف والے ممالک کو. وہ لوگ غلہ دے رہے ہیں, جہاں پر بھی قحط سالیس لوگ مر رہے ہیں تو ان کو غلہ وہ دے رہے ہیں. اور مطلب کچھ پیسوں کے عوض وہ غلہ دے رہے ہیں. اب دیکھیے یہ کتنے بھی پیسے دینے کو, درہم و دینار دینے کو راضی تھے, لیکن اناج ہی نہیں تھا نا. درہم و دینار تو دینے کے لیے راضی تھے یہ لوگ, لیکن اناج ہی نہیں تھا لوگوں کے پاس. تو اب لوگ لا کے اپنا پیسہ دے کے کیا کر رہے تھے, درہم و دینار دے کے وہ اناج خرید رہے تھے. تو اب یہ فلسطین سے بھی ان کے بھائی آئے. جب جیسے مطلب پتا چلا ان لوگوں کو کہ یہاں پر یعنی اناج مل رہا ہے, خرید سکتے ہیں, تو کیونکہ بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور کافی سارا قحط ہو گیا تھا, لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے. کہاں آئے؟ قحط سالی جب بڑھ گئی تو ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنے ملک مصر اس وقت بہت بڑا تھا, فلسطین دور دور تک اس کی حکومت تھی. تو کئی دور دور سے لوگ, یعنی مصر سے بھی کئی دور, اب تو مصر بہت چھوٹا ہے, اس زمانے میں مصر میں فلسطین, کنعان وغیرہ سب شامل تھے. تو وہ تمام شہروں سے لوگ جہاں پر یعنی آ رہے تھے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے. ہاں, تو جب جیسے ہی پتا چلا کہ یعنی مصر کا بادشاہ بہت یعنی اپنے پاس اناج ہے اس کے پاس, اور وہ سب کو دے رہا ہے قیمت پر, تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابو سے اجازت لیے, بولے کہ ایسے تو مر جائیں گے سب قحط سالی سے, ہم لوگ جائیں گے اور اناج لائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو دعائیں دے کر بھیجا. تو وہ اس وقت کا واقعہ ہے, دو بیان. اب یہاں پر کیا ہوگا, یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھائیوں سے ہوگی. کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وجہ آئے گی اخوۃ یوسف, آئے یوسف کے بھائی اور اس کے پاس آ گئے. فدخلوا علی, جب ان کے پاس آ گئے, فعرفہم, یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون, جبکہ ان لوگوں نے, ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم. کیا بولے کہ جب پورا یعنی مطلب بات چیت کرے یوسف علیہ السلام ان لوگوں سے بات چیت کرے اور بولے کہ تم لوگ کتنے بھائی ہیں, کیا ہیں. تو یہ لوگ سب واقعہ بیان کر رہے تھے, لیکن یہ نہیں, یعنی یہ پہچان ہی نہیں رہے تھے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام سوالات کر رہے تھے لوگوں سے, تو بول رہے ہیں کہ تمہارے اچھا والد کیوں نہیں آئے. تو بولے کہ نہیں, والد بہت ضعیف ہیں, وہ نہیں آ سکتے, اور وہاں پر ان کو دیکھنا بھی ہے سب کو. بولے اچھا ٹھیک ہے, اور بھی تمہارے کوئی بھائی ہیں؟ اس طریقے سے یعنی کنورزیشن کر رہے تھے ان سے. کون؟ یوسف علیہ السلام. کس سے؟ اپنے بھائیوں سے. وہ تو پہچان گئے تھے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو, لیکن وہ نہیں پہچانے, تو اسی لیے سب بول رہے تھے. اور جب
یوسف علیہ السلام پورا سامان تیار کر دیے، ان لوگ کروا دیے، کام والوں کو بول کر کروا دیتے کہ تیار کرتے. ولما جہزهم بجہازہم، یعنی سارا سامان جب ان کا تیار ہو گیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تو کیا بولنے لگے، سامان تیار کر دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی وہ تمہارے مطلب تمہارے باپ کے پاس جو تمہارا بھائی ہے اس کو بھی لانا. الم ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور بولنے لگے مطلب اب یعنی تمہارے والد کے پاس تم نے ایک اپنے بھائی کو چھوڑا نا، کیوں چھوڑ گیا ہے، اس کو بھی لاتے تو اس کے حصے کا سامان اسے بھی ملتا نا. تو بولے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، الم الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انی، کہ میں اوفی الکیل، ناپ کے پورا پورا دے رہا ہوں نا، اور وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین بھی میزبانی کرنے والوں میں سے تم نے پایا نا مجھے کہ میں تمہاری اچھی میزبانی کر رہا ہوں. انجان بن کے بولنے لگے اپنے بھائیوں سے، انجان بن کے اپنے بھائیوں سے سب باتیں بھی پوچھ لی، اور پھر جو ان کے بھائی تھے، اللاتی بھائی جسے کہتے ہیں نا، یعنی ایک ہی ماں سے یہ دونوں بچے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ لوگ بولے نا مطلب ہم لوگ پورے بھائی ہیں، تو بولے اور بھی تمہارے کوئی بھائی ہیں کیا، تو بولے ہاں دوسری ماں سے اور بھی 2 بھائی تھے ہمارے. وہ لوگ بولے تھے یوسف علیہ السلام سے بات کرتے کرتے، انہوں نے نہیں پہچانا نا یوسف علیہ السلام کو، تو بولے کہ اچھا تمہارے اور بھی بھائی ہیں، تو بولے کہ ہاں اور 2 ہیں ہمارے، ایک تو جنگل میں مارا گیا، بولے نعوذ باللہ. کیا بولے، یوسف علیہ السلام کو ہی بول رہے ہیں، دیکھیے یوسف علیہ السلام کے سامنے ٹھہر کے یوسف علیہ السلام کو ہی بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا نا یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہاں جنگل میں ایک بھائی ہمارا ہلاک ہو گیا، اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے. تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لانا، دیکھتے نہیں کہ میں نے پورا ناپ تول کے دے رہا ہوں، مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی میں کچھ کمی نہیں کر رہا ہوں تم کو، تو پھر تم کیوں نہیں لاتے. بولے لاؤ اس کو بھی غلہ ملے گا. اچھا پھر اتنا ہی بول کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، اتنا ہی بول کر خاموش نہیں بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ بنیامین کو نہیں لائیں گے. تو کیا بولے کہ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اگر تم میرے پاس لے کر نہیں آئے تمہارے وہ بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ وَلَا تَقْرَبُونَ، بلکہ تم میرے قریبی نہیں آنا. بولے تم آنا تو نیکسٹ ٹائم تمہارے وہ بھائی کو لے کے آنا، نہیں تو آنا ہی نہیں. بولے دھمکی بھی دے دیے، بولے کہ تم نیکسٹ ٹائم وہ بھائی کو نہیں لائیں گے تو میں تمہیں اناج ہی نہیں دوں گا. قالوا، انہوں نے کہا کہ سنراود عنہ اباہ وانا فاعلون، اچھا ٹھیک ہے ہم اپنے باپ کو اس بات کے بارے میں پھسلائیں گے، منائیں گے، اور پوری کوشش کریں گے ہم لانے کی. بولے کہ پوری کوشش کریں گے ہم لانے کی، اپنے بھائی کو لانے کے لیے والد کو سمجھائیں گے، منائیں گے، اور پوری کوشش کریں گے. بولے وقال لفتيانه وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، یعنی اپنے خدمت گزاروں سے، یعنی جو نوکر چاکر خادم غلام تھے نا، جو بادشاہ کے دربار میں جو کام کرتے تھے، ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام یہ بولے کہ کہنے لگے اپنے کام والوں کو، کیا کہنے لگے کہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، کیا بلکہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، یعنی جو اناج ڈال رہے نا، تو اناج ڈالتے ڈالتے وہ جو تھیلوں میں تم لوگ اناج بھر رہے ہو، انہوں نے جو درہم و دینار دیے نا، وہ درہم و دینار کی پوٹلیاں بھی اسی میں اناج میں ہی ڈال دو. بولے کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں گے نا وہ لوگ، اذا انقلبوا الى اهلهم اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، جب وہ جائیں گے نا لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں، تو پونجیوں کو پہچان لیں گے نا، یعرفونہ اس کو پہچان لیں گے، تو پھر لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر لوٹ کر آئے. بولے کہ ارے اتنا اچھا بادشاہ ہے، اب ہوگا نا، اب وہ بے چین ہو رہے ہیں اپنے بھائیوں سے سب سے ملنے. تو بولے کہ ابھی جا رہی پھر آتے کی نہیں کہ واپس، بول کے کیا بول دیے اپنے کہنے لگے اپنے نوکروں سے، ملازموں سے، کہ تم جو بوریاں بھر رہے ہو اس میں ساتھ میں پونجی بھی رکھ دینا، یعنی ان کے جو درہم و دینار سے انہوں نے خریدا یہ سامان، وہ درہم و دینار بھی اسی میں رکھ دینا، تاکہ وہ خوش ہو کے
پھر سے واپس آئیں کہ ارے کتنا پیارا بادشاہ ہے کہ نا، مطلب اس نے احسان بھی نہیں کیا بلکہ جاؤ تمہارا پیسہ تم لے لو، ایسا احسان بھی نہیں کیا، بلکہ آہستہ سے اس نے اناج میں ہی ہماری تمام درہم و دینار واپس کر دیا ہم کو، ارے بہت اچھا بادشاہ ہے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ خوش ہونا اور اپنے والد کو، اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا، یہ سوچ کر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کا جو پیسہ ان لوگوں نے دے کر اناج لیا تھا، جو درہم و دینار دے کر اناج لیا تھا، وہ درہم و دینار بھی ان کو لوٹا دی۔ فلما رجعوا الى ابیہم، اب کیا ہوا، یہ جب بھائی جب پہنچے، یہ لوگ جب لوٹ کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا۔ کیا بولے؟ قالوا یا ابانا منع منا الکیل، بولے کہ اب نیکسٹ، ابھی تو آ گئے ہم، ابھی تو آ گئے، یہ تھوڑے دن چلے گا، لیکن اس کے بعد پھر ہم کو اناج نہیں ملے گا۔ فارسل معنا اخانا، بلکہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھی بھیجیے تاکہ نکتھل و انا لہو لحافظون، ہم پیمانہ بھر کر لائیں گے، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ کیا بولے کہ ہم اس کی یعنی آئندہ غلے کے لیے بنیامین کو بھیجنے کے لیے شرط لگائی، بادشاہ مصر نے بنیامین کو بھیجنے کی شرط لگائی، ورنہ وہ اناج نہیں دے گا۔ اگر یہ بنیامین ہمارے ساتھ نیکسٹ ٹائم نہیں آئے گا تو پھر ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے ضرور اس کو بھیج دے ہمارے ساتھ، تاکہ ہم دوبارہ ایسی پھر غلہ لا سکیں، جس طرح ابھی لائے نا، اس طرح دوبارہ پھر ہم لا سکیں۔ ہمیں بنیامین کو نیکسٹ ٹائم لے جانا ضروری ہوگا، اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے وقت آپ نے کیا تھا نا، کہ ارے تم بھیڑیے کھا جائیں گے، بولے تھے نا یوسف علیہ السلام کو بھیجاتے خود کہ تم لوگ دیکھیں گے نہیں، اس کو کھا جائیں گے، تو بولے کہ اب آپ ایسی اندیشہ ہمارے ساتھ مت کریے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، ہم حتی الامکان کوشش کریں گے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ بولے قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِي مِنْ قَبْلِ، بولے یعقوب علیہ السلام بولے مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، یعنی تم اب تک بھی قابل اعتبار نہیں ہو میری نظر میں۔ کیا بولنے لگے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہ تم یعنی یوسف کے ساتھ لے جاتے وقت بھی تم ایسی حفاظت کا وعدہ کیے تھے، لیکن کیا ہوا، جو ہوا وہ سامنے ہے، اب تمہارا میں کس طریقے سے اعتبار کروں؟ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام اب میں کیسے تمہارا اعتبار کروں، مجھے تو اعتبار نہیں ہے تم پر، مجھے اعتبار ہی نہیں ہے، تم جیسا پہلے پچھلے جو میرے بیٹے کے ساتھ کیے تھے، ابھی یہ چھوٹے بچے کے ساتھ بھی تم کیا کرو گے، مجھے مطلب اس کا تم پر اعتبار نہیں ہے۔ فاللہ خیر حافظا، بلکہ میں تم پر تو اعتبار نہیں کرتا، ہاں اب چونکہ قحط ہے، ضروری ہے جانا اور سامان لانا، ضروری ہے قحط ہے، ضروری ہے جانا اور سامان لانا، تو بولے کہ فاللہ خیر حافظا، یعنی میں اب اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ کی حفاظت میں اس کو دے رہا ہوں، میں تم پر تو بھروسہ نہیں کرتا، نہ پچھلے کیا تھا نہ اب کروں گا، ابھی بھی میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ ہی پر ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، وہ بہترین حفاظت کرنے والا بھی ہے اور وہ مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایسا نہیں بولے یعقوب علیہ السلام کے جانے دو سب کو، سب جاتے جانے دو، یعنی مطلب سب کو اناج نہیں ملتا نہیں ملنے دو، سب بھوکے مر رہے ہیں تو مرنے دو، لیکن میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، پچھلے تم نے میرے بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا، اب میں نہیں بھیجوں گا، یہ نہیں کہا، حالانکہ پچھلے امتحان ہو چکا آپ کے ساتھ، یعنی آپ کا بیٹا لخت جگر آپ سے دور ہو گیا، آپ رو رہے ہیں، غم میں ہیں، لیکن پھر دوسرے بیٹے کو بھی بھیجنے راضی ہو گئے، کیوں راضی ہو گئے؟ کیونکہ یہاں پر حقوق اللہ کے ساتھ آپ حقوق العباد بھی عطا کرنے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے غم میں شدید ترین آپ مبتلا تھے، بہت زیادہ آپ روتے تھے یوسف علیہ السلام کے غم میں، لیکن کبھی اللہ کے حق میں کوئی کمی نہیں کی آپ نے، کوئی کمی نہیں کی، یعنی عبادتیں، ریاضتیں، اللہ کے دین کا کام کرنا، لوگوں کو سمجھانا، دین کی دعوت دینا، مسلسل وہ کام آپ کا جاری تھا۔ ایسے نہیں کہ غم زدہ ہو کر بیٹھے ہیں تو بس غم میں مبتلا ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ سبحان اللہ یہ انبیاء کی مثالیں، ان کے واقعات ہمارے لیے نمون عمل ہے۔ میری بہنوں دیکھیے یوسف علیہ السلام کے جانے پر اتنا شدید غم تھا، آگے پڑھیں گے ہم کہ ان کی آنکھیں ابیض ہو گئی تھی، روتے روتے سفید پڑ گئی تھی آنکھیں، اتنا زیادہ آپ کو غم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ایک لمحہ بھی اللہ کے دین سے غافل نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔
ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے. تو آج ہمیں کوئی غم کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیسے دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. ہاں غم مصیبت آئی تو اللہ سے دعائیں تو کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, لیکن حقوق اللہ جو ادا کرنے ہیں آپ کو, اللہ کے دین کا حق ادا کرنا ہے آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین حدیث ہے آپ کے, تو اس کو آپ کو لوگوں کو بیان کرنا ہے. اللہ کی جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. تو وہ حقوق ہم ادا نہیں کرتے. غم مصیبت پریشانیاں آتے ہی سب بھول کے کیا کرتے ہیں, بس اسی غم میں مبتلا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے مثال ہے, یعقوب علیہ السلام نے نہ صرف اللہ کے حقوق ادا کیے بلکہ اس غم پریشانی میں بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں. بندوں کا حق کیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی پریشان حال ہے, قحط سے پریشان ہیں, اناج نہیں ہے ان کے پاس, اب یہ بنیامین جائیں گے تو ہی اناج آئے گا. تو بولے کہ ٹھیک ہے, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ پر توکل کرتا ہوں, اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا, اللہ ہی ارحم الراحمین ہے, ٹھیک ہے میرے یہ بچے کو ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. دیکھیے کیسے شدید غم میں بھی اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں. اور جب ادھر دیکھتے ہیں یہ لوگ, یعنی یوسف علیہ السلام, بنیامین کے بارے میں تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ پر بھروسہ کروں گا اور میرا اللہ ارحم الراحمین ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ لوگ سامان کھول کے سب کو تقسیم کرتے رہتے ہیں, اناج لا لیے نا. تو جیسے ہی انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا, یعنی جو دیے تھے نا, جن جن چیزوں کے عوض, جن یعنی درہم و دینار چیزیں نا, جن درہم و دینار کے عوض میں, جن بھی چیزوں کے عوض میں ان لوگوں نے وہاں سے غلہ لایا تھا نا, تو وہ چیزیں بھی انہوں نے اپنے غلے میں اناج میں پا لیا, اپنے سرمایہ بھی اس میں موجود پایا. تو جو ان کی جانب سے لوٹا دیا گیا تھا, جو یوسف علیہ السلام نے لوٹا دیا تھا, تو کہنے لگے کیا کہے, وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, جب انہوں نے اپنا سامان کھولا, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ, یعنی اپنی سامان کو پایا, رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, جو ان کو لوٹا دیا گیا تھا, تو قالوا, کہنے لگے, یا بانا, اے ہمارے ابو, ما نبغی, ہمیں اور کیا چاہیے, یعنی بے فکر ہو جائیے, ہم جس بادشاہ کے پاس بچے کو لے جا رہے ہیں تو وہ بہت نیک ہے, دیکھو ہمیں کیا چاہیے. یعنی بادشاہ کا حسن سلوک, اس کے بعد اور کیا حسن سلوک چاہیے کہ اس نے تو ہماری خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں کی, خوب ہمیں خاطر تواضع کی انہوں نے, اس بادشاہ نے. اتنے نیک صفت بادشاہ ہیں کہ انہوں نے خوب ہماری خاطر تواضع بھی کی اور پھر ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی. اب اور کیا چاہیے ہمیں, ان کے مطلب کیا کہتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, ہمیں اور کیا گارنٹی چاہیے. بولے یہ بہت نیک دل بادشاہ ہے, وہ جب کہہ رہا ہے لاؤ تو ہم لے جائیں گے اپنے بھائی کو بھی. بولے دیکھیے تو یہ سارا سرمایہ بھی اس نے ہمیں لوٹا دیا ہے. کیا بولنے لگے, ہادی بضاعتنا ردت الینا, لوٹا دیا ہم کو ہماری طرف. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ. کیا بولنے لگے کہ ہم اپنے خاندان کو رسد لائیں گے پھر سے, اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی رکھیں گے, اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ بھی لا دیں گے. یعنی پر ہیڈ ایک اونٹ لے جا سکتے, ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان انسان لاد سکتا تھا اتنا لاد سکتا تھا, اس سے بڑھ کے لوگوں کو نہیں دیتے. ایک انسان کو 2 اونٹ دے رہے ہیں, ایسے نہیں دیتے تھے. ایک انسان کو ایک ہی اونٹ پر جتنا سامان وہ لاد سکتا تھا اتنا ہی وہ خرید سکتا تھا, کیونکہ اب لوگ ہڈس میں اتنے سارا لے جائیں گے, اسٹور کر لیں گے. پھر ہو رہا نا آج کل, کون سی بھی چیز کو اسٹور کر لیتے ہیں, ٹماٹر ہے, پیاز ہے, کون سی بھی چیز اسٹور کر لیتے, اسٹور کر کے بولتے کہ مطلب ختم ہو گیا, نہیں ہے اب, یہ نہیں ہے, اس کا اسٹاک نہیں ہے, بالکل مہنگا فل دام بڑھا دیتے. تو یہ چیز نہیں ہونے کے لیے بادشاہ وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کسی کو سامان نہیں دیتا. قحط سالی کا بھی دور ہو تو زیادہ نہیں دیتا, بلکہ سب کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کو لگتا ہے. تو یہ اسلامی اصول ہوتے ہیں. جہاں اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ دھوکے بازیاں, یہ کیا کہتے ہیں کہ ریٹس کا ایک دم بڑھ جانا, ایک دم یعنی پیک پہ چلا جانا, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. جہاں اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے کبھی سنا, جہاں اسلامی حکومتیں وہاں پہ کبھی سنا کہ اناج میں سے کوئی ایک شے کا, جیسے کامن چیز ہوتی ہے, ٹماٹر ہے, پیاز ہے, یہ تو اتنی کامن چیزیں ہیں
کہ یہ کامن چیزیں جب روک لی جائیں تو بندہ سارا پریشان ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنے کیا کہتے ہیں کہ غذاؤں میں سے استعمال کرتا ہے. تو ایسی چیزیں یہ لوگ روک لیتے ہیں، جیسا اس کی وجہ سے مطلب اسٹاک کو روک لیتے ہیں. اسٹاک کو روک کے کیا کرتے ہیں، فل یعنی اس کا دام بڑھا دیتے ہیں. جب خوب دام بڑھا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں اور اس سے خوب کماتے ہیں. تو یہ حرام کی کمائی یہ جو کھاتے ہیں، تو یہ حرام کی کمائی کھانے کا اسلامی حکومتوں میں کوئی تصور نہیں رہتا. اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر اس قسم کی، کبھی آپ نے سنا کوئی ایسی اسلامک کنٹری میں جہاں پر ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، پیاز کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اچانک کوئی بھی چیز کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں؟ تو ایسے نہیں کرتے. ہم غور نہیں کرتے، یعنی ہم اکثر غور نہیں کرتے، بس رونا روتے ہیں کہ مطلب ہم کو عادت ہوگی نا، ہماری قوم کو بس رونے کی عادت ہوگی کہ دیکھو سعودی ایسا ہو گیا ہے، وہ فلاں ایسا ہو گیا ہے، اس کی شکایت، اس کی شکایت، فلاں. یہ شکایتیں کرنے کے لیے ہمیں یعنی زبانیں اٹھتی ہیں ہماری. ان چیزوں کی طرف ہم نہیں دیکھتے جو حرام افعال نہیں کرنے دے رہا. جو حرام افعال نہیں کرتے ہیں اسلامی حکومتیں، اس چیز کے اوپر ہماری نظر نہیں پڑتی، بلکہ کچھ بھی تھوڑا سا ہوا تو اس کو بہت ہی واویلا مچا کر چاروں طرف وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم اپنے لوگوں کو بدنام کرنے والے نہ بنے. تو بہرحال دیکھو کہ کیسے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک اونٹ پر ایک ہی بوری کی اجازت دی تھی، بلکہ ایک اونٹ پر جتنا لاد سکتے ہو سامان، بس وہ ایک شخص کو ایک ہی اونٹ کی اجازت ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کو سیراب کر سکے. اب ایسا نہیں کہ دو دو تین تین اونٹ لا رہا ہے، اسٹاک کر لے رہا ہے اور اس کو بلیک میں بیچ رہا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا تھا. تو بہرحال یہ کہ ان کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ دیکھو ابو، قالوا یا ابانا ما نبغی، اب ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اور کیا چاہیے کہ هذه بضاعتنا، دیکھیے یہ ہمارے جو سامان میں کیا آیا، ردت الینا، ہم کو ہماری پونجی واپس کر دی گئی، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، ہم کیا کریں گے، جائیں گے دوبارہ اور اپنے خاندان کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے، اور اس کا بھی ایک اونٹ کا پیمانہ اس کا بھی زیادہ ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ ناپ تو بہت آسان ہے. ذالک کیل یسیر، یہ بہت آسان ہے، ہم ایسے کر لیں گے. بولے قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونا موثقا من اللہ. اب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں رکھ کے مجھے قول و قرار نہ دو. یعنی اللہ تؤتونی موثقا من اللہ، یعنی ایسا موثقاً کہتے ہیں ایسا پختہ وعدہ اللہ کو گواہ بنا کر. یعنی یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ پیچھے بھی تم نے وعدے کیے تھے، نہیں ابو ہم دیکھیں گے، ہم ایسے کیسے لاپرواہ ہوں گے، ہم دیکھیں گے بھائی کو، اپنے ہم طاقتور ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے اسے، ایسی ایسی باتیں کر کے لے گئے تھے. اب تو میں تمہیں نہیں، بچے کو نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم پختہ عہد مجھ کو نہ دے دو. بولے کہ اور کیسا پختہ عہد، موثقاً ایسا پختہ عہد جو کہ من اللہ کو گواہ بنا کر، لتأتننی به الا ان یحاط بکم. بولے کہ پختہ عہد قول و قرار نہ دے دو، تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، یعنی تم لے جا کے پھر لاؤ گے، اسے میرے پاس پہنچاؤ گے. یہ پختہ عہد تم اللہ کو گواہ رکھتے ہوئے مجھے قول و قرار دو گے کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ. سوائے اس کے کہ فلما آتہ سوائے اس کے کہ ان یحاط بکم، کہ تم گھیر لیے جاؤ. یعنی اب تم اللہ کو گواہ بنا کر قول و قرار تو دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تم قول و قرار دینے کے بعد ہی میں بھیجوں گا، اللہ یہ کہ ہاں کچھ ایسا ہو گیا کہ تم سب بیچ گھیر لگے، سب پہ مصیبت آ گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس بچے کے لیے تو تم جب آؤ گے واپس تو اس کو بھی ساتھ میں لانا. اب جب فلما آتا ہوں موثقہم، جب ان لوگوں نے اپنا وعدہ جو لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ، تو وہ اپنا وعدہ ان کو دے چکے. قال اللہ علی ما نقول وکیل، کیا کہنے لگے، انہوں نے اپنا پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. قال اللہ علی ما نقول وکیل،
ٹھیک ہے، ہم اللہ کو وکیل بناتے ہیں، اللہ کو یعنی ہم اللہ اس پر نگہبان ہے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ ان پر نگہبان ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا وقالا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بچوں. اب وہ لوگ اللہ کو گواہ بنا لیے، وعدے کرے، بولے کہ اللہ نگہبانی کرے گا ہماری، آپ بے فکر رہیے، سب سمجھا دیے، اچھی بات ہو گئی سب. اس کے بعد اب یعقوب علیہ السلام نصیحت کرنے لگے. کیا نصیحت کرنے لگے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا، ایک دروازے سے نہ جانا. کیا بولے کہ یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، تم مت داخل ہو ایک دروازے سے، ودخلو، اور داخل ہو من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا؟ اب جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت دی یعقوب علیہ السلام نے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو خد و خامت میں، شکل و صورت میں ایک سے ایک خوبصورت ہیں، اور جب اکٹھے ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ سے گزریں گے تو عموماً ہوتا نا، لوگ تعجب سے دیکھتے، حسد کی نظر سے دیکھتے، اور یہی چیز کیا ہونے لگتی؟ نظر بد لگنے کا باعث بنتی. چونکہ نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم ہوا، کیونکہ نظر کا لگنا کیا ہے؟ العین حق، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کی دعائیہ کلمات بھی سکھائی نا. نظر بد سے بچنے کی دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ جب بھی آپ کسی جیسے مطلب کسی کی اولاد ہے، 3 4 بچے، چاروں کے چاروں خوبصورت خوبصورت بچے، دیکھتے واہ کتنے خوبصورت بچے ہیں ان کے، ایسے نہیں بول دینا. یا پھر ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ بولو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بولنے سے نہیں ہوتا. کیا بولنا ہے؟ کیا سکھایا اللہ پاک نے؟ بارک اللہ. کیا کہنا ہے؟ بارک اللہ. ہم کیا سمجھتے ماشاء اللہ بولو ہو جائے گا؟ نہیں، ماشاء اللہ نہیں، ماشاء اللہ کے ساتھ ساتھ صرف ماشاء اللہ نہیں، ماشاء اللہ کے ساتھ ساتھ کیا بولیں؟ بارک اللہ. جو دعا دینی ہے، اگر آپ ماشاء اللہ نہیں بولے تو بھی چل جائے گا، لیکن بارک اللہ ضرور بولیں. دعائیہ کلمات. دیکھیں ہم درس میں کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں. شروع سے آخر تک درس میں ہم کتنی ایسی باتیں سیکھتے ہیں، سبحان اللہ، جو ہمارے روزمرہ زندگی میں کام آتی ہے. اگر وہ بات ہم کو نہیں پتا ہوگی تو آپ کی یعنی ہماری بعض وقت نظر بد سے کوئی ہلاک بھی ہو سکتا ہے. بارک اللہ نہیں بولنے کی وجہ سے کوئی ہلاک بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے نظریں ہلاک کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی. ہلاک سے مراد ہلاک ہی ہے، مر جانا. نظر بد کیا ہوتی ہے؟ کسی کو ہلاک بھی کر دیتی ہے نا. حدیث کے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. مطلب یہ کہ وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچاتی تھی نظر بد، یعنی خوبصورت اونٹ ہے، کوئی دیکھ کے بولا واہ کیا خوبصورت اونٹ ہے یہ، اس نے بارک اللہ نہیں کہا تو حتیٰ کہ اونٹ کو بھی ایسی نظر لگتی کہ وہ بیمار پڑ جاتا، گر جاتا، ارے مر جائیں گا بول کے کیا کرتے لوگ، اس کو کاٹ دیتے اور پکا کے ہانڈی میں آ جاتا. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکمت بھری باتیں دیکھیں. کیا بولے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، بولے نظر بد. مطلب یہ کہ بیمار پڑ جاتا ہے انسان نظر بد کی وجہ سے. العین حق، نظر بد حق ہے. اور کئی متعدد احادیث آئی ہیں اس کے بارے میں کہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے پانی کا غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو. اب دیکھیے سبحان اللہ، یعنی اب ہم کسی کو کہہ تو نہیں سکتے کہ تم اپنا غسل کا پانی دھو، تمہاری نظر لگی، ماریں گے پکڑ کر، بولیں گے ہم کیوں نظر لگائیں گے تمہیں. تو اب وہ زمانے میں دیکھیے صحابہ کتنے مطلب سادہ مزاج ہوتے تھے کہ بولے کہ تمہاری نظر لگی، اچھا میری نظر لگی، ٹھیک ہے میں غسل کر کے دے دوں گا. مطلب پانی اپنے اوپر سے بہاتے، ٹب میں ڈالتے، اور ٹب میں ٹھہر کے پانی اوپر سے نیچے تک بہاتے، اور وہ ٹب میں کا پانی لے کر پھر وہ برتن کا پانی لے کر جس کو نظر لگی اس کے پاس جایا جاتا اور اس کے اوپر سے وہ بہایا جاتا، تو نظر بد چلے جاتی ہے اسے. سبحان اللہ کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. وہ زمانے میں تو بہت سادہ لوح انسان تھے،
अभी भी अल्लाह माशाल्लाह निकल जाएंगे। अगर कोई कहे अगर कोई मुझसे तो कहे आके या आपसे कहे तो आप तो कह दे ठीक है भाई, नजर हो सकती है, ठीक है आपके लगी होंगी, बुरा मत मानिए आपकी नजर लगी होंगी, ठीक है पानी डाल के दे दें, कोई मसला नहीं। कोई आकर हमें कहे कि देखो आपकी नजर लगी होंगी, ठीक है पानी डाल कर दे दें। तो बहरहाल ये कि इस तरीके से नजरें बच जाती हैं, और तब बारक अल्लाह कहने से भी नजरें बद नहीं होती। और क्या करें, और एक भी हदीस के अल्फाज हैं, सिर्फ माशाल्लाह नहीं, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सूरह कहफ में आया ना, ये पढ़ना तो कुरान से साबित है। खाली माशाल्लाह बोलते रुक जाते नहीं, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये भी बोलना है। यानी आप इतना लामा नहीं बोल सकते माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बरका की दुआ दे दीजिए, ये बहुत जबरदस्त बात है। बारक अल्लाह यानी फौरी दुआ या कलिमात निकाले, अल्लाह तुमको और बरकत दे इसमें। तो अब हमारे लिए क्या होगा, जब हम किसी के लिए दुआएं खैर करते हैं, तो जैसे मैंने पिछले भी आपको बतलाया था, जब हम किसी के लिए दुआएं खैर करते हैं कि अल्लाह तुमको और बरकत दे इसमें, तो वही दुआ आपके लिए भी हो जाती है, फरिश्ते करते हैं आपके लिए। अगर मैंने किसी की खूबसूरती को देखकर ये कहा कि वो खूबसूरत कोई है, देख के कहा मैंने अल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह तुमको खूब बरकत दे, खुशी से कह रही हूँ किसी को देखकर, तो मेरे लिए फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह इसको भी खूब खैर से नवाज दे, उस खैर से जो इसके लिए दुआ कर रही है बंदी, अल्लाह तो इस बंदी को भी खैर से नवाज दे। मेरे लिए फरिश्ता दुआ करता है, सुभान अल्लाह। अब क्यों कंजूसी करें मेरी बहनों किसी के लिए दुआएं खैर करने में, है ना। अब तो खूब दुआएं खैर करेंगे सबके लिए, क्योंकि जब भी आप किसी को देखती हैं, अच्छी चीज, अच्छी सूरत, अच्छे बच्चे, अच्छे इल्म वाले, कुछ भी किसी को भी कुछ भी ऐसे देखती हैं तो बोले बारक अल्लाह, फौरी दुआ दे दें, तो दिल से दुआ दें। ये नहीं कि चलो अब मैं दुआ दे तो मुझे मिल जाता, मुझे भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं। कि नियत को खालिस रखें कि अल्लाह की रदा के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तकमील के लिए, कि मैंने इनको दुआ देनी है, ऐसी दुआ देनी है कि जो मेरे रसूल ने मुझे सिखाई है। क्या है वो, बारक अल्लाह। छोटा सा लफ्ज है, वो बहुत बड़ा मतलब आ, सूरा नहीं है आपको पढ़ने का, एक छोटा दुआ का सेंटेंस है, बारक अल्लाह फी, बारक अल्लाह फी, बस अल्लाह इसमें आपको बरकत दे। तो जितने खुलूस दिल से आप करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके हक में भी उसको फरिश्ते से दुआ करवाएगा, कबूल करेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल देखिए, इस वाक़े में हमें ये भी सबक मिलता है कि अपने बच्चों को समझाएं हम कि एक्सपोज नहीं करें, है ना। बच्चे करने से पहले हम ही करते। यानी अब देखिए यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम बच्चों को नसीहत करके भेज रही, अपने आप को एक्सपोज मत करो, बतलाओ मत ऐसा कि मतलब सब मिल के जा रहे हैं पूरे इतने सारे बहन, नहीं, अलग अलग जाओ बोले, अलग अलग जाओ, लोगों की नजर हसद लगेगी, अलग अलग जाओ बोले, मुतफर्रिक दरवाजे से जाओ बोले। वक़ाल या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, एक दरवाजे से मत जाओ तुम सब, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाजों से जाओ। देखिए तदबीर जो हम अपना सकते हैं अपना नहीं, लेकिन वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाह शैया, मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन शैइन, वमा उगनी। और मैं तो गनी, मतलब मैं तो मतलब इस बात का इख्तियार नहीं रखता, टाल नहीं सकता अल्लाह की तरफ से कोई शय अगर तुमको पहुंचे, क्योंकि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म जो होता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। लिहाजा अलैहि तवक्कलतु, मैंने उस पर भरोसा किया। यानी याकूब अलैहिस्सलाम भरोसा कर रहे हैं, और भरोसा करने से पहले पहले तदबीर की, तदबीर करना है पहले, यानी हरकत करना है, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करना है। अब हम क्या करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, एक्सपोज करते हैं। यानी मतलब ये कि यहाँ पर तो रोका जा रहा है कि तुम मतलब एक साथ भी मत जाओ, अलग अलग जाओ। अब हम तो और कुछ भी दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो ये और कितना अच्छा है। इसके बाद जब नजरें बदलती है, जब तड़पते बैठते हैं, दर्दों से, परेशानियों से तड़पते बैठते हैं, अपनी तरफ से एहतियात नहीं करते। जो एहतियात कर सकते हैं करें। देखिए अब जाना तो है, हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को उन्हें उन्हें भेजना ही भेजना है अनाज के लिए। अब 11 बेटे हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अब 11 बेटे हैं। अब वो देखिए आदत बना लेना इंशाल्लाह, माशाल्लाह तबारक अल्लाह बोलने की, या फिर बारक अल्लाह फी बोलने की आ, आदत बना ले इंशाल्लाह, तो खुद ब खुद जुबान से निकलेगा, है ना। तो बहरहाल ये कि देखिए अब जाना ही जाना है, 11 बच्चों को भेजना ही भेजना है अनाज के लिए। अभी 11 जा रहे हैं तो अब जाना तो जाना ही है। तो बड़े कुछ एहतियाती तदाबीर कर लो, जैसे एक दरवाजे से मत जाओ, जैसे कि शहर में दाखिल होते तो शहर के दरवाजे होते थे, अब वो एक दरवाजे से नहीं जाओ बोले, मुतफरिक दरवाजों से जाओ,
تاکہ ایک دم کوئی تمہیں دیکھے تو ایک نظر میں ایک لخت نظر نہ لگ جائے کہ ارے اتنے سارے بھائی آئے ہیں، کیسے خوبصورت کیسے ہیں نا، اتنے سارے آئے ہیں، ایسے نظر نہ لگ جائے. تو بہرحال یہ کہ احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی ہے، اور پھر یعنی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے. اپنی اولادوں کو بھی کبھی ہم کہیں بھیج رہے ہیں، کچھ کام کچھ ہے، تو تعریف کے پل ہم اپنی طرف سے نہیں باندھے بچوں کے کہ میرا بچہ تو ایسا ہے، میرا بچہ ویسا ہے، میری بچی ایسی ہے، میرے بچہ ویسا ہے. بعض وقت ہوتا ہے نا خوشی خوشی میں بول لیتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے ہمیں. خوشی خوشی میں تو ہم بول لیتے ہیں میرا بچہ تو بہت پیارا ہے، اس نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، اس نے ایسے کر دیا، ایسا کر دیا. ہوتا نا بعض وقت، یعنی خوشی کے مارے کچھ چیز کر لیتے ہیں ہم. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے ہمیں. مارے خوشی کی بھی نہیں کریں انشاءاللہ، کیونکہ نظر کہاں پر کس کی نظر بد لگ جائے گی ہمیں نہیں پتا. تو انشاءاللہ ہمیں پتا چل گیا کہ قرآن میں بھی، واقعات میں بھی انبیاء نے بھی احتیاط کی تھی اپنے بچوں کے نظر بد نہیں لگنے کے لیے. ہم بھی دعائیں کریں انشاءاللہ، ہم بھی احتیاط کریں انشاءاللہ جو ہو سکے ممکن. اب لیکن نہیں نظر لگتی لہٰذا بھیجیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، کسی کو خوش بھی نہیں کریں گے، ویسے نہیں، بلکہ احتیاط کے ساتھ آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ. جو بھی کام کریں احتیاط کے ساتھ کریں، جیسے کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے احتیاط کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو بھی تم سے نہیں ٹال سکتا، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کرے. یعنی مومن اگر کوئی ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا، تو مومن ہی ہوتا نا، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. یہ پیاری نصیحت کے ساتھ، دعا کے ساتھ یعقوب علیہ السلام بھیجتے ہیں اپنے 11 بیٹوں کو. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پھر جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یعنی اللہ سے تو کوئی یعنی اللہ نے جو بات ان کے لیے مقرر کر دی تھی اس سے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ یعقوب نے جیسا کہا کہ اللہ سے کوئی انہیں مطلب اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز سے تمہیں میں تو مطلب ٹال نہیں سکتا تمہیں کوئی بھی. تو اسی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر لیا. یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا. یعنی جو تدبیر انہوں نے، جو احتیاطی تدابیر کی، اس سے تقدیر تو نہیں ٹلتی، لیکن یعقوب کے دل میں جو نظر لگنے کا اندیشہ تھا اس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کیا تھا. احتیاطی تدابیر آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے کرنی ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کے سامنے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی. ہم بولیں گے ارے ہم ایسے تدبیر کرے، کبھی بھی نہیں بتائے ہم ایسا، کبھی بھی چھپا کے رکھے، پھر بھی ایسے ہی ہو گیا. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تقدیر کے سامنے کوئی چیز کام نہیں آتی. تدبیریں تقدیر کے سامنے کام نہیں آتی. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تدبیریں نہیں کرنا ہے آپ کو، نہیں، تدبیر کرنا ہے، اس کے بعد علیہ توکل تو بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ اللہ پہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. تدبیر کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ تو انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا. کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر لیا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا. اللہ اکبر. لیکن کیا بتا رہی اللہ تعالیٰ، انہوں بھی یعقوب علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بولے الگ الگ دروازے سے جاؤ، یہ سب اللہ نے جو ان کو سکھایا تھا اس حساب سے وہ کام کرتے تھے. بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَّا عَلَّمْنَاهُ، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بے شک وہ لذو علم، یعنی وہ انہو، بے شک وہ کون؟ یعقوب علیہ السلام، لذو علم، علم والے تھے، لما علم لما علمناہ، اس علم کے وہ عالم تھے جو ہم نے سکھلایا. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، اس علم کے وہ عالم تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں.
یعنی انبیاء کو جو تدبیر کے تحت جو وحی کی جاتی ہے، یہ تدبیر وحی جو ہوتی ہے، وحی الہی جو ہوتا ہے، اس کی روشنی میں یہ جو عقیدہ ہے، جو احتیاط ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی اللہ کے ارادے میں بیچ میں نہیں آ سکتا. تقدیر جو ہوتی ہے وہ حق ہے. قدر اللہ جسے کہتے ہیں، قدر اللہ جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو اللہ کر کے ہی رہتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی اللہ نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور قدر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی. یہ تمام علوم جو تھے، جو یعقوب علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ہر نبیوں کو دیے جاتے ہیں علوم، اور وہ انبیاء اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں کہ علم کیسے لینا ہے پیغمبروں سے، ان کے واقعات سے کیسے سبق حاصل کرنا ہے، ان کی باتوں سے کیسے سبق حاصل کرنا ہے، ان کے باتوں پر کیسے عمل کرنا ہے، انبیاء کی باتوں پر کیسے عمل کرنا ہے. اس کو لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اکثریت میں سے بچا لے جن کو علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں سے بنا لے جن کو علم ہوتا ہے، اور اس علم کی روشنی میں وہ عمل کرتے ہیں اور جنت الفردوس اعلیٰ کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.